یہ تسنیم فاطمہ بہن علی گڑھ سے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تدفین میں دیر ہو تو کیا میت کو غسل دینے کے بعد فوراً تدفین کے لیے لے جانا چاہیے یا غسل دے کر دیر تک گھر میں روک سکتے ہیں؟ اور کیا غسل سے پہلے میت کے قریب بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے؟ تو دیکھیے گا، یہ سمجھیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین وغیرہ میں، یعنی کفن دفن کرنے میں، غسل دینے میں، کفنانے میں، نہلانے میں، دفنانے میں جلدی کرنا سنت ہے. اس لیے میت کے انتقال کے بعد فوراً اس کے کفن دفن کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، اور جب غسل و کفن کا انتظام ہو جائے تو فوراً غسل دے دینا چاہیے، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر جلدی دفنا دینا چاہیے. البتہ اس میں یہ کہ سوچنا کہ بھئی کہ کتنی ہو اور کتنی دیر بعد جو ہے غسل لیا جائے، انتقال کے بعد میت کو کتنی دیر بعد یا کب غسل دیا جائے، یا غسل کے کتنی دیر کے بعد دفنایا جائے، شریعت نے اس کے لیے کوئی مخصوص اور فکس وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ احادیث میں مطلقاً کفن دفن کفنانے دفنانے میں جلدی کرنے کا حکم ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، 3 باتوں کے کرنے میں دیر نہ کیا کرنا. ایک تو نماز ادا کرنے میں جبکہ نماز کا وقت ہو جائے، دوسرے جنازے میں جب وہ تیار ہو جائے، اور تیسرا ہے خاوند عورت کے یعنی بے شادی شدہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کے ہم پلہ یعنی اس کی ہی برادری میں اسی کے اسٹیٹس کے مطابق رشتہ مل جائے تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت طلحہ بن برع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت کے لیے یعنی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا، میرا گمان یہ ہے کہ ان کی موت کا وقت بالکل قریب ہے، ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کی نعش اور لاش اس کے گھر والوں کے درمیان روکی جائے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازہ جلدی لے چلو، اگر وہ صالح ہے، نیک ہے، دیندار ہے تو وہ خیر ہے جسے تم لے جا رہے ہو، اور اگر وہ صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، گناہگار ہے، تو اپنی گردن پر جلدی جو ہے شر کو دور کرو گے. تو لہٰذا جب موت کا یقین ہو جائے تو فوراً تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور انتقال کے بعد تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ میت کو جلد از جلد غسل دے کر جلد ہی دفن کر دیا جائے. اس میں بلا عذر تاخیر کرنا شرعاً اور ناپسندیدہ عمل ہے. یاد رہے، دوسرے شہر اور ملک کے رشتہ داروں کا انتظار کرنا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، لہذا ان کے لیے بھی تدفین میں تاخیر کرنا مکروہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے شریعت میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو جلد دفن کرنے کا حکم بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، لہذا نماز جنازہ کے بعد صرف چہرہ دکھانے کے لیے تدفین میں دفنانے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے. اسی طریقے سے یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ جو ہی
اس کو غسل دیا جائے، فوراً اس کو دفنا دیا جائے، یا پھر جو ہے دفنانے اور کفنانے اور نہلانے ان تینوں عمل میں کوئی بالکل تسلسل ہو، کنٹینیو ہو، اور وقفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہر صورت ان تینوں کاموں کو جلدی کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے۔ اور جب میت کے پاس بیٹھ کر تو قرآن کریم وغیرہ نہ پڑھا جائے، بلکہ دوسری جگہ ہٹ کر قرآن کریم وغیرہ پڑھا جائے، کیونکہ موت کی سختی کی وجہ سے کبھی کبھی پیشاب پخانہ نکل آتا ہے، اور تو پھر پیشاب پخانہ نکل جانے کی وجہ سے وہ جگہ نجاست ہو گئی، اور نجاست اور ناپاکی کی جگہ پر قرآن شریف کو پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے میت کے چارپائی کے پاس بیٹھ کر پارے ہاتھ میں لے کر وہیں پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کچھ فاصلے پر قرآن شریف کے پڑھنے والے قرآن شریف پڑھیں، پارے پڑھیں، کلمہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں وہ کچھ دور کے فاصلے پر پڑھیں۔